السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کو دنیا کے کچھ ایسے واقعات کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جس کو برٹش براڈ کاسٹنگ کے ایک شو جو اس طرح کے واقعات کو ایکسپلور کرتے ہیں، انہوں نے ان واقعات کو انسالوڈ مسٹریز ڈکلیئر کیا ہے۔ یہ واقعات کچھ حیران کر دینے والے ہیں۔ یہ ایویشن سے ریلیٹڈ واقعات ہیں۔ فرینڈز، ویسے تو آپ لوگوں نے جہازوں کے کریش ہونے کے بہت سے واقعات سنے ہوں گے جس میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن یہ واقعات کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے لیے ایک معمہ بن کر رہ گئے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ جو شخص آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، اس کا نام ڈی بی کوپر ہے۔ یہ ایک امریکن تھا۔ 24 نومبر 1971 کو یہ اپنے ٹکٹ کے ساتھ ایک جہاز میں انٹر ہوا۔ جہاز ٹیک آف کرنے کے کچھ ٹائم بعد اس نے اچانک ڈکلیئر کیا کہ اس کے پاس ایک بم ہے۔ کریو سٹاف کو اس نے یہ بتایا کہ میرے کچھ ڈیمانڈز ہیں۔ وہ ڈیمانڈ یہ تھے کہ اس کو 2 لاکھ امریکن ڈالر چاہیے تھے اور 4 پیراشوٹ۔ اب راستے میں اس نے کریو سٹاف کو پائلٹ کو ایک جگہ پر لینڈ کرنے کو کہا۔ وہاں پر اس نے اپنے ڈیمانڈ پوری کیے اور دوبارہ ٹیک آف کرنے کو پائلٹ کو کہا۔ ٹیک آف کے کچھ وقت بعد رات کے اندھیرے میں جب جہاز جنگل کے اوپر سے جا رہا تھا تو اس نے جہاز کے بیک سائڈ سے اچانک جمپ کیا۔ اب سٹاف کے مطابق اس نے ایک بلیک کوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ کوئی اسپیشل ڈائیور بھی نہیں تھا، اور اس نے جو کوٹ پہنا ہوا تھا وہ ایئر ڈائیونگ کے لیے سوٹیبل بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس بندے نے جمپ کیا۔ اس کے بعد یہ بندہ ڈس اپیئر ہوا اور آج تک اس بندے کا پتہ نہیں چلا کہ وہ اس بیگ کے ساتھ کہاں گیا، کیا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ 1980 میں ایک چھوٹے بچے کو ایک جنگل میں بیگ ملا جس کے نوٹ نمبر اسی نوٹ نمبر کے ساتھ میچ کر رہے تھے۔ ایف بی آئی نے بہت تحقیقات کی لیکن ان کے ہاتھ کوئی ایسی ٹھوس ثبوت نہ ملی انہیں۔ اس کے بعد ایف بی آئی نے اس کیس کو انسالوڈ کیس ڈکلیئر کیا اور کلوز کر دیا، لیکن یہ دنیا کے لیے ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ فرینڈ، اسی طرح کا ایک واقعہ جرمنی میں سینٹیاگو ایئر لائن کے ساتھ پیش آیا۔ اس ایئر لائن نے 4 سپٹمبر 1954 کو ٹیک آف کیا۔ یہ جرمنی سے برازیل کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے سفر کا دورانیہ 18 گھنٹے تھا، لیکن حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ یہ جہاز 35 سال بعد اپنے منزل تک پہنچا۔ ٹیک آف کرنے کے بعد جب اس کا رابطہ کنٹرول روم سے ڈسکنیکٹ ہوا تو ہزار کھوج لگانے کے باوجود بھی اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر اکتوبر 12، 1989 کو اچانک یہ جہاز برازیل کے ایئرپورٹ کے اوپر سرکل کرتا ہوا نظر آیا۔ جہاز نے کامیابی سے لینڈ بھی کیا۔ سٹاف کے قریب جانے کے بعد جب اندر دیکھا تو 92 پیسنجرز کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے اسی حالت میں اپنے سیٹوں کے اوپر، اور پائلٹ کے ہاتھوں نے کنٹرول کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا اور انجن اس کے کنٹرول میں تھا۔ یہ ایک شاکنگ اور حیران کر دینے والی بات تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جہاز 35 سال تک کر کیا رہا تھا؟ آخر یہ کہاں تھا؟ کئی ماہرین کے مطابق یہ جہاز شاید کسی نے اغوا کیا ہوا تھا کسی مقصد کے لیے اور ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا، اور مقصد پورے ہونے کے بعد اس جہاز کو واپس کیا، لیکن یہ دنیا کے لیے ایک انسالوڈ مسٹری بن کر رہ گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ امریکہ میں فلائٹ نمبر 914 کے ساتھ پیش آیا۔ یہ جہاز نیو یارک سے فلوریڈا کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے سفر کا دورانیہ صرف 2 گھنٹے تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے کی بجائے 37 سال بعد فلوریڈا کے ایئرپورٹ پر بغیر کوئی کانٹیکٹ کیے ہوئے لینڈ کر گیا۔ سٹاف کے قریب جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے تمام پیسنجر زندہ ہیں اور ان کے افسردہ چہرے کھڑکیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ پائلٹ نے کھڑکی سے ایک فائل باہر کیا اور لہرایا، اس کے فائل سے کچھ صفحے نیچے گر گئے۔ جہاز دوبارہ ٹیک آف کر کے ڈس اپیئر ہوا۔ ان صفحوں میں ایک 1955 کا کیلنڈر پڑا ہوا تھا۔ اب ماہرین کے مطابق یہ جہاز شاید آئنسٹائن کی تھیوری کے مطابق ایک گریویٹی اسپیس میں چلا گیا تھا جہاں پر ان کے لیے ٹائم ڈائلیٹ ہوا تھا۔ یہاں پر لوگوں کے ساتھ 37 سال گزر گئے، لیکن ان کے لیے صرف 2 گھنٹے ہی گزرے۔ لیکن معمے کی بات یہ ہے کہ کیا دنیا میں ایسی ٹائم ڈائلیشن والی گریویٹی اسپیس موجود ہے، یا یہ جہاز دوبارہ اس گریویٹی اسپیس میں چلا گیا ہے؟ یہ دنیا کے لیے ایک معمہ بن گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ پیش آیا۔
جہاز کے کریش ہونے اور سمندر کے گرنے کے کئی واقعات تھے، لیکن خشکی پر جہاز کا کریش ہو کے ڈس اپیئر ہونا یہ پہلا واقعہ تھا۔ یہ جہاز اگست 1989 کو گلگت میں سکردو ایئرپورٹ سے ٹیک آف کر گیا۔ ٹیک آف کے کچھ لمحے بعد دنیا کی بلند ترین پہاڑیوں کے اوپر سے گزرتا ہوا یہ جہاز ڈس اپیئر ہوا اور کنٹرول روم کے ساتھ اس کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا۔ اتنے ہائی الٹیٹیوڈ ماؤنٹین اور گلیشیئرز کے اوپر سے گزرتا ہوا یہ جہاز ایسے ڈس اپیئر ہوا کہ کئی کھوج لگانے کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اور یہ دنیا کے لیے ان سالوڈ مسٹری بن کر رہ گئی۔